تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ بعض صورتوں میں قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ ذرا اس کے لیے چند چیزوں کا اجتماع لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رات میں نیت کی ہو، دن میں اگر بالفرض نیت کر کے روزہ توڑ دیا گناہگار ضرور ہوگا لیکن اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ قصدن آمدن توڑا ہو، جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قصدن روزہ جان بوجھ کے کہ روزہ یاد ہے، پھر روزہ توڑنے والا عمل بھی جان بوجھ کر قلبی خوشی کے ساتھ کریں تو یہ۔ چوتھا اس کی شرط یہ ہے کہ کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو، کوئی عذر شرعی بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اچانک حالت خراب ہو جاتی ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی مطلب میڈیسن وغیرہ دیں۔ اسی طریقے سے بعض دمے کے مریض ہوتے ہیں، انہیلر وغیرہ یوز کرتے ہیں، ایک دم اچانک طبیعت بگڑ جاتی ہے، یا بعض مریض نہیں ہے لیکن بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر گیا ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اب جلدی جلدی اس کو پانی پلانے کا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی جب صورتحال ہو، اب اگرچہ وہ بالفرض ہوش میں بھی ہے، اسے پانی پلایا جا رہا ہے، یہ قصدن آمدن ہی روزہ توڑنا ہوگا، لیکن چونکہ یہ صحیح عذر شرعی اس کے ساتھ ہے تو اس پر قضا کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ کوئی صحیح عذر شرعی کی بنا پہ نہ توڑاؤ، ویسے ہی توڑ دیا، بس بھوک لگ رہی ہے زیادہ، یہ کوئی عذر صحیح شرعی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی عام ڈاکٹر نے سر درد کے اندر، داڑھ درد کے اندر توڑ دے روزہ، آپ کوئی بات نہیں بعد میں رکھ لیجیے گا، اس طرح کہا، تو اس طرح کے مطلب غلط قسم کے مشورہ دینے والے ڈاکٹر کا مشورہ مان کر روزہ توڑ دیا، یہ اس پر بھی قضا کفارہ لازم ہوگا۔ تو کوئی صحیح عذر شرعی نہ ہو اور پھر انسان ادائے رمضان کا روزہ جس میں رات میں نیت کی تھی جان بوجھ کر قصدن بدن توڑے تو کفارہ لازم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مرحوم والدین کو کہ غم میں رونا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہماری موت سے بڑا غم عطا فرما تاکہ یہ ہمیں بھول جائے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے والدین کو یاد کر کے رنجیدہ ہونا، آنسو کا نکل آنا کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ قبر میں قریب موجود ہوں گے، اب رو رہے ہوں گے تو ان کو اسی طرح سے زندگی میں آپ روئے تو آپ کی والدہ تڑپ جاتی ہیں، والد صاحب پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو، انہیں تکلیف اور دکھ ہوتا ہے، اس طرح بس وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اضافی تکلیف اور دکھ ہوگا۔ اور پھر دوسری بات، اس طرح کی کوئی بد دعا وہ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ دعا نہیں ہے تو بد دعا ہے کہ بڑا غم دے دے۔ ارے بھائی وہ اپنے غم کو دیکھ کر جب افسردہ ہو رہے تو بچہ جب اس سے بڑے غم میں مبتلا ہوگا تو کیا خوشی سے چھلانگے لگانا شروع کر دیں گے؟ تو یہ اس طرح کی احمقانہ باتیں لوگوں نے عام کی ہوتی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کوئی دعا وغیرہ نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر میت کو قبر میں اتار کر کفن کے بند نہ کھولے جائیں تو کیا حکم ہے اگر میت عورت کی ہو خاص طور پر؟ دیکھیں چاہے عورت کی ہو چاہے مرد کی، حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ جو بیچ میں کا آپ نے بند باندھا اسے تھوڑا ڈھیلا کر دیجئے، اس طرح کے اگر مردہ بیٹھتا ہے تو اس کو اذیت نہ ہو، پیروں کے کھول دیں اور اس طرح، اور ناک اور منہ کی روئی نکال دینی چاہیے، ویسے رکھنی بھی ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال رکھی ہے تو اس کو نکال دیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس میں مردے کو نقصان ہوگا، کوئی اس کو عذاب شروع ہو جائے گا یا وہ تکلیف میں، وہ آخرت کے معاملات ہیں۔ مردے نے اٹھ کر بیٹھنا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ مردہ اٹھ کر بیٹھتا ہے جب منکر نکیر آتے ہیں اور ان کے سوالات کے وہ جوابات دیتا ہے، تو جب اٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گروہوں کو کھولنے کا اہتمام اور انتظام بھی فرما دے گا، لیکن آج خود کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔